کرتا ہوں پورا مجمع ساتھ دے گا میرا، یہ مہینہ بولو، آواز نہیں آ رہی، بولو نا، یہ مہینہ ربیع الاول ہے۔ میرے پیارو سب ساتھ دینا، یہ مہینہ ربیع الاول ہے، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی ہے، ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا، اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک۔ آپ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ، ہمارے نبی کا بولو آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی آئے، زمین پر اسلام نظر آیا، بولو سبحان اللہ، زمین پر ایمان نظر آیا، زمین پر احسان نظر آیا۔ ارے ہمارے نبی آئے، پوری دنیا میں چین اور سکون کا پیغام نظر آیا۔ ہمارے نبی کی وجہ سے آسمان و زمین کو بھی پیدائش مل گئی، ہمارے نبی کی وجہ سے آفتاب اور مہتاب بھی آ گئے، ہمارے نبی کی وجہ سے جگمگانے والے ستارے بھی آ گئے، ہمارے نبی کی وجہ سے دن اور رات بھی آ گئے، ہمارے نبی کی وجہ سے ساری انسانیت اور سارے جنات اور سارے عالم کا وجود ہو گیا۔ ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور بولو ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمتوں اور برکتوں کا سمندر بھی نظر آ گیا۔ تو پورا مجمع بولے آنا بھی، آواز نہیں آ رہی، آنا بھی، خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ تو میرے پیارو ہم ربیع الاول، اچھا ربیع الاول میں کیا کرنے کا ہم کو کریں گے سب لوگ انشاءاللہ، میں 4 کام بتاؤں گا پھر چلا جاؤں گا۔ اب وہ 4 کام میں کتنی دیر میں آپ لوگ ٹائم بتا دو کتنی دیر میں 4 کام کو لپیٹنا ہے، لپیٹ لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کتنا؟ 1.25 گھنٹے۔ مفتی سہیل فیملی کے ساتھ رہتے ہو؟ ان کی بیوی نے ان کو کہا ہوگا 1.25 گھنٹے کے اوپر 5 منٹ ہوئی تو گھر پہ مت آنا، تو وہ پورا ظلم میرے اوپر کر رہا بھائی۔ یہ تو کرسی بھی اتنی عجیب میرے کو دیے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اوپر آ رہا ہوں کہ نیچے جا رہا ہوں۔ خیر میرے پیارو ساتھ میں بولو نا کون سا مہینہ ربیع الاول، اس میں سب سے بڑا جو کام کرنا ہو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ابھی کیا، لیکن تھوڑی تفصیل میں ہم چلے جائیں، سب سے بڑا کام جو ربیع الاول میں کرنا ہے نا وہ ہے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے جانا، بولو سبحان اللہ۔ کیا پڑھتے جانے کا؟ درود پاک پڑھتے جانا۔ اور سننا درود پاک پڑھنے پر ہم کو کیا ملے گا؟ سب سبحان اللہ بولو گے نا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ آپ انگلی سے اشارہ کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ آگے چلو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل کریں گے۔ اب جو میں بول رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے، کریں گے نا عمل انشاءاللہ۔ 1 مرتبہ درود پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوگی، 10 مرتبہ درود پڑھے 100 رحمتیں نازل ہوگی۔ لیکن ابھی عمل کرنا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ کون کون تیار ہے 100 مرتبہ؟ میں بھی بتاؤں گا کیسے پڑھنے کا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعامات گنتے جانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ کتنی رحمتیں اللہ دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں اسے عطا کریں گے۔ اور قیامت کے دن 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ
من النفاق، یعنی یہ 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے والا یہ جیا بھی تو کلمے کے ساتھ، مرا بھی تو کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو کلمے کے ساتھ، اور آج قیامت میں اللہ کے سامنے آیا تو بھی کلمے کے ساتھ۔ اور بہت پکی بات سننا، جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ حوض کوثر پر آئے گا، میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا، اور جو میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو چلو کون کون تیار ہے روزانہ کتنی مرتبہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ہاتھ نہ اٹھاؤ، خالی بولو کتنی مرتبہ؟ کیا کیا فائدے ہوں گے یاد رکھنا، فائدے بھول مت جانا۔ 1000 رحمت اللہ نازل کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2، پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ نمبر 3 لکھا ہوگا اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو جیا بھی کلمے کے ساتھ، مرا بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا بھی کلمے کے ساتھ، اور آج میرے دربار میں آیا تو بھی کلمے کے ساتھ، تیرے اندر نفاق نہیں، تو پکا ایمان والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت میں سفارش کروں گا، جس کی سفارش کروں گا حوض کوثر پر آئے گا، جو حوض کوثر پر آئے گا میرے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا، اور جو کوثر کا پانی پیے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آج ارادہ کر لو بھائی، پہلا کام ربیع الاول میں روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ کوئی زیادہ ٹائم نہیں جائے گا 100 مرتبہ میں پڑھنے کا، صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، 4-8 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو، پھر 4-8 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو۔ 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کا درود پاک 100 مکمل ہوگا، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن بیچ بیچ میں کیا پڑھتے رہنے کا؟ درود ابراہیم پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب پڑھے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ روزانہ کتنی مرتبہ؟ اچھا ہم پڑھیں گے، درود پڑھیں گے انشاءاللہ، اب ہاتھ اوپر کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا ہم پڑھیں گے، ہمارے نبی کو فائدہ ہوگا، ہم کو تو فائدہ ہوگا، 1000 رحمتیں ملے گی، جہنم حرام ہو جائے گی، قیامت میں نبی کی سفارش ملے گی، ہاں ایمان کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ ہم درود پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ 100 مرتبہ، لیکن ہمارے نبی کو فائدہ کچھ بھی نہیں، بولو کچھ بھی۔ یہ تو احسان ہے کہ ہم پڑھتے جائے اور وہ سفارش کرتے جائے، باقی ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت، ارے بولو نا ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت، پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی وہ نبی جن پر انسان بھی درود پڑھے، بولو سبحان اللہ، جنات بھی درود پڑھے، بولو سبحان اللہ، ارے جنگل میں رہنے والا درندہ بھی محمد پر درود پڑھے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والا پرندہ بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے، چرنے والا چرندہ بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے، سمندر میں بہنے والی مچھلیاں بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے۔ اللہ ہم کو حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ میرے سارے بندے اور بندیاں میرے نبی پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو ہم سب پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت۔ ایک سوال ہوتا ہے، ہم سب درود پڑھتے ہیں نا ہمارے نبی پر، بولو نا صلی اللہ ہو، جب قیامت کا جھٹکا آئے گا ہم سب ختم،
بولو ہم سب، نہ انسان، نہ جنات، نہ چرندے، نہ درندے، نہ پرندے، کوئی بھی زمین پر باقی نہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ جب ہم سب ختم ہو جائیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں فرمایا، سورہ یاسین یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا پہلا چیخنا ہوگا، پہلی پکار ہوگی، قیامت کا پہلا جھٹکا ہوگا، نہ انسان، نہ جنات، نہ چرندے، نہ درندے، نہ پرندے، نہ زمین میں کوئی۔ تو سوال ہوتا اس وقت ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ بھئی اس وقت ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے تو فکر مت کر، میرے فرشتے درود پڑھیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی پر کون درود پڑھیں گے؟ میرے فرشتے۔ لیکن جب قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، جس کو بعض مفسرین نے کہا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جمیع لدینا محضرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت عزرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں۔ اب سوال ہوتا اب نبی پر درود کون پڑھیں گے؟ کیونکہ اب تو فرشتے بھی نہیں۔ اللہ فرماتے فکر مت کر، میں خود اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھوں گا۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو ہمارے نبی پر درود کون پڑھیں گے؟ تو جب اللہ درود پڑھتا ہو تو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 22، پورا مجمع پڑھے گا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے فرشتے میرے محبوب پر درود پڑھے، لیکن اگر وہ بھی نہ رہیں گے، اللہ فرماتے میں خود اپنے محبوب پر درود پڑھتا رہوں گا۔ میرے پیارو، پڑھیں گے نا درود؟ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ؟ ایک بات بہت پتے کی بتاتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ قیامت میں ایک منزل آتی ہے، ہم قیامت میں الگ الگ منزل آئے گی، اس میں سب سے خطرناک منزل ہوگی نا جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ کس کے ہاتھ میں ترازو؟ اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے بہت ساری دکانوں پر ترازو دیکھے، کسی دکان پر چھوٹا ترازو ہوتا، کسی دکان پر اور بڑا ہوتا، کسی لکڑے وکڑے کی دکان پر جاؤ تو اور بڑا ہوتا، کسی شوروم میں چلے جاؤ تو اور بہت بڑا ترازو ہوتا۔ لیکن اللہ کے ہاتھ میں ترازو کیسا ہوگا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمان سے کتاب اتری، زبور، اس میں لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن رو کر کہا اللہ میرے کو ترازو بتا دینا، اللہ وہ ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر داؤد دیکھ نہیں پاؤ گے، دیکھ نہیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے پھر کہا اللہ ایک مرتبہ بتا دینا، مجھے صرف ترازو دیکھنا ہے جو تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے داؤد نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے ترازو دیکھنا ہے، اللہ نے فرمایا میں پردہ ہٹاتا ہوں، دیکھ لو میرے ہاتھ میں جو ترازو ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے ترازو دیکھا زمین پر بے ہوش ہو کے گرے۔ اللہ نے فرمایا اب کا نہیں، اب نہیں دیکھنا ہے۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو پوچھا وہ اللہ کا ترازو کیسا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ کہا 7 آسمان اور زمین اس کے سامنے ایک چھوٹی انگوٹھی کے برابر لگتے تھے، اتنا بڑا اللہ کا ترازو ہے۔ تو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں بولو نا ترازو ہوگا۔ اور یہ منزل میرے بھروچ والوں اتنی ڈینجر ہوگی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری بخاری میں 9000 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہے۔ کتنی؟ 9000 سے زیادہ حدیثیں لکھی۔ لیکن جب بخاری شریف کو ختم کر رہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری حدیث پر آ رہے گئے، تو امام بخاری بھی اپنے بچوں کو بتا رہے گئے کہ دیکھو میں امام بخاری، میں نے 9000 حدیثیں لکھی، اور 9000 حدیثیں ایسے نہیں لکھی، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے وضو بھی کیا، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز بھی پڑھی، اور جب کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو خواب میں میرے نبی نے مجھے بتایا کہ صحیح حدیث کون سی ہے۔ امام بخاری نے اتنی محنت کے ساتھ 9000 سے زیادہ حدیثوں کو جمع کیا، لیکن آخر میں امام بخاری بھی کہتے اپنے بچوں سے، اپنے پڑھنے والوں سے، سب پڑھنے کے بعد یاد رکھنا قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ بولو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اور ظلم
رائی کے دانے کے برابر نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا، جا جنت میں چلا جا، اور برائی کا پلہ بھاری ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، کہاں چلا جا؟ تو امام بخاری آخری حدیث میں یہی لاتے ہیں کہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بولو، اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے قیامت میں کس کے ہاتھ میں ترازو ہوگا؟ ساتھ میں بولو نہ کسی پر ظلم۔ اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی ترازو میں، رائی کے دانے کے برابر برائی ہے تو وہ بھی ترازو میں، اور اللہ فرماتے ہم سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ پورا مجمع بولے نہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا کون؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اور یہ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ترازو کے دو پلے ہوں گے، نیکی کا پلہ جھک گیا، بولو آمین، کہاں جائیں گے؟ اور یہ جھکا تو یہ قرآن میں لکھا، میں نہیں کہتا، بلکہ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا نار حامیہ۔ اللہ فرماتے اگر تیری نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا جا خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جا، اور برائی کا پلہ بہت خطرناک جہنم میں جانا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے قیامت میں اللہ ایک ایک کو بلائیں گے، آؤ اللہ کے ہاتھ میں، فرشتوں کو کہیں گے رکھنا شروع کرو، نیکی کا پلہ جھک گیا، اللہ خود کہیں گے جا میرا بندہ جنت میں جا، برائی کا پلہ جھک گیا، اللہ کہیں گے جا میرا بندہ جہنم میں جا۔ ایک بندہ آئے گا، سب سننا برابر، ایک بندہ آئے گا، برائی کا پلہ جھک گیا، کہاں جائے گا؟ بولو نا کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ادخل یا عبدی فی النار، جا میرا بندہ جا جہنم میں جا، اور فرشتے اس کو کھینچنے لگیں گے، چلو جان، اور اس وقت کہے گا اللہ نہیں، اللہ میرے کو جہنم میں مت لے کے جا، اللہ بہت ماریں گے، اللہ بہت مارا جائے گا، پورا بدن کالا ہو جائے گا، اور اللہ پورے بدن کو جلا دیا جائے گا، جلا نہیں دیا جائے گا، پکا دیا جائے گا، اللہ خون اور پیپ پلایا جائے گا، اللہ بڑے بڑے وہ کانٹے میرے گلے میں اٹکا دیے جائیں گے، اللہ میرے کو بچا لے۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ دنیا میں اگر مانگا ہوتا میں تجھے معاف کر دیتا، ابھی تیرا نامہ عمل دیکھ، تو دارو بھی پیا، تو نے جوا بھی کھیلا، تو نے ماں باپ کی نافرمانی بھی کی، تو نے نماز بھی چھوڑا، تو نے قرآن پاک کو بھی چھوڑا، اللہ کہیں گے تیرا برائی کا پلہ بھر گیا، جا جہنم میں چلا جا، اور فرشتوں اس کو کھینچیں گے، پھر کہے گا فرشتوں کو کہے گا مت کھینچو نا، میرے کو اللہ سے بات کرنے دو نا، اللہ فرمائیں گے نہیں، فرشتوں کو کہیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ ابھی فرشتے کچھ قدم لے جائیں گے، بولو سبحان اللہ، بولو، سامنے ایک شخصیت سامنے آئے گی، آہا اللہ کی قسم جو آئیں گے نا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، اتنا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا، یا آفتاب کی طرح چمکتا ہوگا، یا ستاروں کی طرح چہرہ چمکتا ہوگا، وہ آہستہ آہستہ آگے آئیں گے۔ اب اس کا برائی کا پلہ جھکا ہوا ہے، اس کا نیکی کا پلہ اوپر ہے، اور یہ جہنمی ہو گیا ہے۔ وہ جو شخص آئیں گے بہت خوبصورت، ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی کمال والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی شرافت والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی منقبت والا نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا لے کر آئیں گے، اور اس کے نیکی کے پلے میں یوں رکھیں گے، جیسے نیکی کے پلے میں رکھیں گے، نیکی کا پلہ جھکا، برائی کا پلہ اوپر، اور اللہ کا یہ فرشتوں جہنم میں نہیں، میرے بندے کو جنت میں لے کر چلے جا۔ اب تو اللہ کا اعلان ہو گیا کہ جہنم میں نہیں، کہاں جانے کا؟ کیا خوش ہوگا وہ، فرشتوں کو کہے گا چھوڑو ہاتھ وات چھوڑو، کائے کو ہاتھوں میں بیڑی نے، پاؤں میں بیڑی نے، یہ سب کیا ضرورت ہے، میں تو جنتی ہو گیا۔ اللہ کہیں گے ہاں ہاں میرا بندہ جنتی ہو گیا، جاؤ جنت میں۔ نہیں اللہ ابھی نہیں جانا، اللہ کہیں گے ابھی نہیں جانا، نہیں اللہ معلوم کرنا یہ کون آئے کون، یہ کون ہے اور کیا ہاتھ میں لے کر آئے، کہ انہوں نے رکھا تو میرا نیکی کا پلہ جھک گیا۔ تو
تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ مجھ سے مت پوچھ، انہی سے پوچھ کہ وہ کون ہے، انہی سے پوچھ کہ وہ. تو یہ دھیرے دھیرے جائے گا، کہے گا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ. بولو 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 سبحان اللہ، بولو میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہیں گے وہ آپ نے کیا رکھا، کیا رکھا کہ میرا نیکی کا پلہ جھک گیا؟ کہا زندگی بھر جو تو نے درود پاک پڑھا تھا وہ سب میرے پاس جمع ہو گیا، آج میں نے سب کو جمع کر کے پلے میں ڈالا. وہ درود پاک کے صدقے میں جو جہنمی بنا تھا، آج اللہ نے اسی درود کے بدلے تجھے جنتی بنا دیا ہے. آپ سچ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا جب سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا. تو میرے پیارو اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی؟ نہیں سب پڑھنے والے انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا، محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا، پیار محبت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور درود پاک میں واقعتاً اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ آپ دنیا کے کوئی بھی کونے میں درود پاک پڑھیں نا، حدیث پاک میں لکھا ہم گجرات میں درود پاک پڑھے یا اگر چلو انڈیا کے باہر جا کے درود پاک پڑھے، کہیں بھی درود پاک پڑھیں گے وہاں فرشتہ آئے گا، آپ کا درود پاک لے گا اور سیدھے لے کر مدینہ منورہ ہمارے نبی کے دربار میں پہنچ جائے گا. تو سب تیار ہے درود پاک پڑھنے کے لیے؟ روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ پڑھیں گے سب 100 مرتبہ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک واقعہ بتاؤں، سنیں گے سب لوگ؟ نہیں سنیں گے؟ بھائی ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا ہمارے اماں ابا جو انتقال کر گئے، ہم کو ایک تمنا ہوتی ہے کہ ان کو خواب میں دیکھنا ہے. ہوتی ہے؟ آپ کو تمنا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے بھائی. میرے ماموں، میرے چچا، میری پھوپھی یا میری امی یا میرے ابا، اور کورونا میں تو بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ایک تمنا ہوتی ہے کہ میرے کو خواب میں دیکھنا ہے کہ وہ قبر میں کیا کر رہے ہیں. بتاؤ یہ تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں، کون کون کرے گا یہ عمل؟ عمل کرتے وقت ٹارگٹ بنانے کا کہ میرے کو میرے فلاں رشتہ دار مرحوم کو دیکھنا ہے، اس کے لیے میں عمل کرتا ہوں. 1 رات کرو، 3 رات کرو، 5 رات کرو، 7 رات کرو، 9 رات کرو، 11 رات کرو، ایک نہ ایک رات میں جس کو آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے وہ آپ کو نظر بھی آئے گا اور آپ کے ساتھ باتیں بھی کرے گا. بولو سبحان اللہ. اگر کسی کو اپنی امی دیکھنا ہو مرحومہ، کسی کو اپنے ابا مرحوم دیکھنا ہو تو یہ عمل بہت اچھا، لیکن کریں گے انشاءاللہ. وہ عمل کیا کرنے کا معلوم؟ رات کو جب بستر پر جائے نا تو بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کا کریں گے انشاءاللہ. 4 رکعت کی نیت ماننے کا. اللہ اکبر. کتنی رکعت؟ 4. پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، ہر رکعت میں ایک ہی چیز پڑھنے کا، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. پھر دوسری رکعت سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. پھر تیسری رکعت سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. چوتھی رکعت سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. بس وہ 4 رکعت پڑھ کر اپنے بستر پر آ جاؤ. انشاءاللہ جس مرحوم یا مرحومہ کے بارے میں آپ نے سوچا ہے وہ آپ کو خواب میں نظر آئیں گے. اب آپ سوچتے ہوں گے قاری صاحب یہ عمل کہاں سے لے کے آیا؟ میں نہیں لایا. ارے بولو میں. یہ عمل ایک عورت نے سوال کیا تھا. کس کو سوال کیا تھا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو. اگر صحابہ میں نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تابعین میں نمبر 1 بولو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا. ایک عورت حجاب میں آئی، پردے میں، اور اتنی روتے روتے آئی اور آ کر کہنے لگی، حضرت حسن بصری سے کہنے لگی کہ آپ تو یہاں کے امام ہو، آپ یہاں کے بہت بڑے ہو، میری بیٹی کو انتقال ہوئے. وہ بیچاری ماں ہے نا، ماں روتے روتے آ کر کہتی میری بیٹی کو انتقال ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے اور میں ماں ہوں، اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں، صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ قبر میں کیسی ہے، اس کو قبر میں آرام ہے یا نہیں آرام ہے. اور پھر وہ عورت رو کر کہنے لگی، حسن بصری سے ماں ہوں، میری ایک ہی بیٹی تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی، مجھے ایک مرتبہ خواب میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. حضرت حسن بصری نے یہ وظیفہ بتایا جو میں نے آپ کو بتایا. وہ زبان میری تھی، باقی وظیفہ کس کا تھا؟ حضرت حسن بصری کا. اس عورت کو کہا 4 رکعت نماز پڑھ لینا، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لینا، مسواک کر لینا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. اب وہ عورت بھی بڑی اللہ کی ولیہ ہوگی، اس نے وہی رات عمل کیا اور وہی رات خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. وہی رات اس نے عمل کیا اور رات کو 2-2:30 بجے ہوں گے اس نے خواب میں دیکھا. لیکن خواب میں دیکھا تو بیٹی کی حالت بہت خراب تھی.
चारों तरफ से आग लग रही थी। और आपको मालूम होना चाहिए जो जहन्नम में आग है ना वो तो बहुत खतरनाक है, लेकिन उसका एक नाला कब्र की तरफ भी चलता है। जहन्नम की आग कहां पर आती है बोलो? कब्र में आते। उसने अपनी बेटी को देखा और बिल्कुल आग में चारों तरफ से आग आ रही है और मालूम नहीं बड़े बड़े लोहे लाए गए हैं और कभी उसके सर को फोड़ा जाता है, कभी उसकी आंखों को निकाला जाता है, कभी उसकी हड्डियों को तोड़ा जाता है, कभी पसली को पसली से मिलाया जाता है, कभी कब्र में बड़े बड़े सांप नजर आते हैं। अब इस औरत ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो फौरन आंख खुल गई और जोर से कहा अल्लाहु अकबर, ये क्या हुआ? बस ख्वाब तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अपनी बेटी को किसमें देखा? कब्र कैसी बन गई थी? जहन्नम। और मैंने आपको कहा जहन्नम में तो आग होगी, लेकिन उसका एक पाइप कहां पर लगा हुआ है? मैंने बोलो ना कहां? और ये मैं नहीं कहता, कुरान करीम में लिखा अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुवन व अशिय्यन व यौम तक़ूमुस्सा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत में तो जहन्नम का जलना जलना है, लेकिन वो जहन्नम कब्र में भी आएगी, उसकी आग कब्र में आएगी, सुबह भी आएगी, शाम भी आएगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब वो औरत तो बेचारी उठी रात को, अब रात को बेचारी औरत क्या करे? सुबह फजर के बाद सीधे दौड़ी दौड़ी हजरत हसन बसरी के पास गई। कहा अल्लाह के वली आपने क्या अमल बताया? काश मैंने आपको पूछा ही नहीं होता वो अमल। हजरत हसन बसरी ने फरमाया क्या हुआ? कहा वो मैंने अमल किया, मेरी बेटी को देखा। हजरत हसन बसरी ने कहा तो तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई? कहा ना, कब्र जहन्नम का टुकड़ा बना हुआ है, लोहे से मारा जाता है, दिमाग फोड़ दिया जाता है, फिर बनाया जाता है, हड्डियों को तोड़ दिया जाता है, पसली को पसली से मिलाया जाता है, आंखों को निकाला जाता है, चारों तरफ से कब्र में जहन्नम की आग आती है। हजरत हसन बसरी ने क्या फरमाया? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो वजीफा बताना था, मैंने बताया। अब तो तुम दो काम करो, एक तो अपनी बेटी के लिए अल्लाह से माफी मांगो, दूसरा सदका खैरात करो, अल्लाह राजी हो जाएंगे। सदका खैरात करो, अल्लाह राजी हो जाएंगे। या अपनी बेटी के लिए माफी मांगो, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो औरत वहां से रोते 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 चली गई। अब मेरे दोस्तों सुनना, दूसरी रात आती है, हजरत हसन बसरी खुद रात को सोए हैं, ख्वाब में उसी लड़की को देखते हैं वो कब्र में तख्त पर बैठी है और जन्नत का फ्रूट खा रही है। यानी हजरत हसन बसरी ने तो कोई अमल भी नहीं किया था, लेकिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने दूसरी रात को देखते वही कब्र में वही लड़की है और वो कब्र में आराम से तख्त के ऊपर बैठी है और जन्नत के मेवे खा रही है। तो हजरत हसन बसरी कहते तू तो वही लड़की है ना? कहा मैं वही लड़की हूँ। कहा कल तेरी माँ ने आकर कहा था कि तुझे कब्र में जलाया जाता है, तपाया जाता है, तुझे मारा जाता है, तुझे तोड़ा जाता है, तू तो आराम से बैठी है, मसेरी पर बैठी है, तख्त पर बैठी, जन्नत के मेवे खाती है, क्या तेरी माँ मुझसे झूठ तो नहीं बोल कर गई? वो कहती है ना, मेरी माँ ने जो कहा वो सच था। आज सुबह ही पूरा मामला बदल गया है, बोलो सुभान अल्लाह। आज सुबह ही पूरा मामला बदल गया। कहा कैसे बदल गया? कहा ये पूरा कब्रिस्तान है ना, इसमें 70 कब्रों में आजाब हो रहा था। कितनी कब्रों में आजाब हो रहा था? 70। उसमें से एक मेरी भी कब्र थी जिसमें अल्लाह का आजाब हो रहा था। तो हज़रत हसन बसरी ने फरमाया लेकिन आज सुबह मामला कैसे बदल गया? कहा मालूम नहीं, कोई अल्लाह के वली यहाँ से गुजरे, गुजरते गुजरते उन्होंने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा और दरूद पाक पढ़ने के बाद कहा अल्लाह ये कब्र में जितने आराम कर रहे अल्लाह इसका सवाब सबको पहुंचा दे। अल्लाह ने जब सवाब हमको पहुंचाया वो दरूद पाक में वो पावर था कि अल्लाह ने हमारी कब्र को जहन्नम से बदल कर जन्नत का बाग बना दिया। अब तो पढ़ोगे भाई, कितनी मर्तबा? सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक काम हो गया मेरा, चलो दूसरे काम पर आ जाऊं। हाँ या ना? ना बोलो तो मैं चलूं? सुनेंगे सब, सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह? कोई नाराज तो नहीं ना मेरे से? होने की जरूरत भी क्या है? मैं कुछ कड़वा तो अभी तक बोला ही नहीं। अभी तक तो मैं यही बोल रहा हूँ भाई 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो नंबर दो क्या काम करना करेंगे इंशाअल्लाह। खास करके ये महीने में क्या काम करना मालूम है? ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक को पढ़ना। कौन कौन तैयार है? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं पढ़ेंगे कुरान, सही बोलो ना, कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की कसम खाकर कहो कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम नहीं बोलो ना, कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम। किसका
کلام ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. اور اس کلام اور اس قرآن کا کوئی مقابلہ آپ کو معلوم ہے نا؟ مکے میں، بولو کہاں پر؟ مکے میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے عربی گرامر کے پروفیسر، عربی لینگویج کے پروفیسر، یعنی یوں کہو کہ ادبا اور شرفا اور شعراء جن کی عربی زبان میں فصاحت بولو، بلاغت بولو، طلاقت بولو، سلاست بولو، اتنی اچھی عربی زبان، وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ کعبے کی دیوار پر آ کر کوئی شاعر اپنا شعر لکھ کر جاتا تھا، کوئی ناظم اپنا نظم لکھ کر جاتا تھا، کوئی ناصر اپنا نثر لکھ کے جاتا تھا. ہر ایک اپنے اپنے کلام کو لکھ کر چلا جاتا تھا، اور ہر آنے جانے والے واہ واہ اس نے کیا لکھا، واہ واہ اس نے کیا لکھا. لیکن جس کا اچھا کلام ہوتا تھا وہ رہتا تھا، جس کا کلام لوگوں کو پسند نہیں آتا اس کو کیا کر دیا جاتا؟ اتار دیا جاتا. ایک مرتبہ کسی نے ہمارے نبی کو کہا، یہ دیکھو مکے کے شاعر کیسے بڑی بڑی باتیں لکھتے، تم تو اللہ کے پاس سے لاتے ہو نا، تو کچھ لکھو نا یہاں پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پوچھا، اللہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ایک سورت نازل کرتا ہوں، جاؤ اس کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دو. بولو سبحان اللہ. کون سی سورت؟ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے یہ سورت نازل ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت لی، صحابہ کرام کے ساتھ میں گئے اور ایک صحابی کو سیڑھی پر رکھا اور کہا کہ کعبے کی دیوار پر اس کو لکھ دو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بس لکھ دیا گیا. اب جتنے وہاں سے گزرتے تھے اور بھی دیواروں کے اوپر دوسرے لوگوں کا کلام تھا، ہر گزرنے والا کہتا تھا یہ رہنے دو باقی سب ہٹا دو، یہ رہنے دو باقی سب ہے. ایک دن کے اندر تو سب کی شاعری نیچے آ گئی. اگر کعبے کی دیوار پر کوئی چیز چمکتی تھی تو انا اعطیناک الکوثر چمک رہا تھا. بولو سبحان اللہ. اب وہ مکے والوں کو بہت بھاری پڑ گیا کہ اس کے مقابلے میں کیا لائیں گے، کیونکہ جو بھی شاعر آتا ہے اس کے شعر کو اتار دیا جاتا ہے، کوئی ناظم آتا ہے اس کے نظم کو اتار دیا جاتا ہے، کوئی ناصر آتا ہے اس کے نثر کو اتار دیا جاتا ہے، کوئی متکلم آتا ہے اس کے کلام کو اتار دیا جاتا. سب لوگ آپس میں مشورہ کرے کیا کرے. مشورے میں کیا طے ہوا معلوم؟ اس وقت مکے میں جو سب سے بڑے شاعر ہیں جو یہاں اب تک پہنچے نہیں ہیں ان کو دعوت دی جائے. ان کا نام تھا لبید. بولو کیا نام تھا؟ ایل سے لبید. بعض لوگ لبید کہتے، بعض لوگ لبید کہتے. تو وہ لبید، تو سب نے کہا کہ وہ آئیں گے. کہاں ہم بلائیں گے، اوپن چیلنج والا معاملہ ہے، کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. آپس میں مشورہ، وہ آئیں گے مگر کیا دینے پڑیں گے ان کو، کیونکہ بہت بڑے ایسے ویسے نہیں آ جائیں گے. سب نے کہا چلو رکھو، پیسے رکھو، منہ مانگی قیمت دیں گے، لیکن آوے اور آ کر یہ انا اعطیناک الکوثر کو ہٹائے، اپنا جملہ لائے، تاکہ ہم سب کہیں گے کہ محمد کے کلام میں وہ جان نہیں جو ہمارے شاعروں کے کلام میں جان ہے. چلو بہت مشکل سے وہ لبید کو بلایا گیا اور وہ لبید شاعر آئے، لمبا چوڑا جبہ ہبہ پہن کر آئے، لمبا چوڑا امامہ پہن کر آئے. کہا کہ کیا ہے، کہاں پر ہے کلام، کہاں پر ہے؟ اور یہ لبید کے بارے میں لکھا کہ جب وہ بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تھے نا، پورا مجمع لکھتا تھا. اگر کسی کا قلم اس وقت کام نہیں کرتا نا تو یوں چھری سے یوں ہاتھ کو کاٹتا تھا، انگلی کو، اس میں سے خون نکلتا تھا، اس سے بھی لکھنا شروع کرتا تھا. یعنی کیسا زبردست وہ شاعر ہوں گے، کیسا زبردست کلام کا. اب وہ لبید آئے، آ کر انہوں نے دیکھا 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 دیکھا، بار بار دیکھتے گئے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بار بار دیکھا دیکھا دیکھا، پھر اچانک آواز دی، لاؤ میرا قلم لاؤ. پورا مکہ اچھل گیا. اب انہوں نے قلم منگوایا ہے، اب یہ اس کا توڑ یہاں پہ پیش کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا، سب میرے ساتھ میں پڑھنا کہ انہوں نے کیا کیا. وہی کعبے کی سیڑھی پر چڑھ گئے اور پہلے پڑھنا شروع کیا. اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. انہوں نے یہ پورا جملہ پڑھا اور اس کے بعد میں لکھا هذا ليس كلام البشر. آخر میں کیا لکھا؟ هذا ليس كلام البشر. یعنی ان اعطیناک الکوثر کے بعد انہوں نے لکھ دیا
یہ انسان کا کلام نہیں، یہ پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے۔ نعرہ تکبیر۔